إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ تزکیہ نفس کی اس کلاس میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج آیت نمبر 53 اگر وقت رہا تو انشاءاللہ آیت نمبر 54 کے بارے میں بھی بات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ ویسے آیت نمبر 53 کی تفسیر تھوڑی لمبی ہونی چاہیے، اس لحاظ سے کہ اس میں خاص طریقے سے نفس کا ذکر ہے، اور ہم تزکیہ نفس کی بات ہی جو ہے اس درس میں کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے تھوڑی یہ تفسیر لمبی بھی انشاءاللہ ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ، اس کی ترجمانی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی نہیں بیان کرتا، میں اپنے نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کی برات نہیں بیان کرتا، یا میں اپنے نفس کی برات نہیں بیان کرتی، میں یہ نہیں کہتی کہ میرا نفس گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے، میں یہ بات نہیں کہتی۔ یہ ہے میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی براءت نہیں کرتی۔ یہ جو فرق ہے ترجمے کا، یہ اصل میں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي یہ قول کس کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی بات ذکر کی ہے؟ کیا یہ عزیز مصر کی بیوی کی بات ہے؟ عزیز مصر کی بیوی یہ بات کہتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، یا یوسف علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ تو یہ دونوں گنجائش ہے عربی کے لحاظ سے اس میں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، چونکہ أُبَرِّئُ یہ فرسٹ پرسن واحد متکلم جسے ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہے، اور عربی زبان میں یہ فرسٹ پرسن کا جو صیغہ ہوتا ہے یہ کامن ہوتا ہے، یعنی میل اور فیمیل دونوں کے لیے ایک ہی جو ہے صیغہ یوز ہوتا ہے، تو اس کے لحاظ سے یہ گنجائش موجود ہے اس کے اندر، اور مفسرین نے دونوں باتیں ذکر بھی کی ہیں، دونوں باتیں ذکر کی ہیں۔
बल्कि एक तीसरी बात भी जिक्र करूंगा। तीन असल में इसमें अलग अलग ओपिनियन है मुफस्सिरीन के। मैं चाहूंगा कि ये तीनों ओपिनियन आपके सामने जो है पेश करूं और उसे वाज़ेह करूं, आपके सामने क्लियर करूं। सबसे पहली बात, इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि बड़े मशहूर जो है मुफस्सिर हैं और बहुत पहले के हैं ये, यानी तकरीबन तीसरी सदी हिजरी के, यानी जो है थर्ड सेंचुरी कह लीजिए, जो ये उस वक्त के हैं इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपनी तफसीर में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, जो मशहूर सहाबी और जिन्हें तर्जमानुल कुरान कहा जाता है, कुरान के मुफस्सिर होने का जिन्हें एजाज हासिल है, यानी सहाबे किराम में कुरान को समझने के लिहाज से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को एक अथॉरिटी समझा जाता रहा है। उनके जो है हवाले से सही सनद के साथ इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल किया है, जिसकी सनद को मैंने देखा तो मुझे ऐसा ही लगा कि ये सनद बिल्कुल सही है, कि ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात है। वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स की बरात नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं अपने नफ्स की पाकीज़गी नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं अपने नफ्स का तज़किया नहीं कर रहा हूँ। ये जो हम तज़किया नफ्स कहते रहते हैं ना, ये उसी से जो है, वो कहते हैं कि मैं अपने नफ्स का तज़किया नहीं कर रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल भी नकल किया, और उनके बहुत से शागिर्द जो ताबईन में से है, उनकी बात भी जो है उसमें वो चूंकि सनद के साथ पेश करते हैं वो ये सारी बातें, तो उन्होंने सनद के साथ पेश की हैं इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने, और उन्होंने बस यही एक ओपिनियन पेश किया है और दूसरी कोई राय उन्होंने नहीं जिक्र की है, बस यही एक राय। और ये कहाँ से पूरी बात यूसुफ अलैहिस्सलाम की चल रही है, ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु बिलग़ैब, ये सब इस वजह से है ताकि अजीज मिस्र को ये पता चल जाए कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर की इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया है, कोई खयानत नहीं की है। व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला खयानत करने वालों की चालों को कामयाब नहीं होने देता है। और उसके बाद कहते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी, और मैं अपने नफ्स का तज़किया भी नहीं करता हूँ, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे नफ्स में कोई ऐसा ख्याल ही नहीं आया। तो मैं पहले अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये रिवायत, जो कि इमाम इब्ने जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में जिक्र किया है, और ये उनकी राय है कि ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ही की बात है, जो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात है जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया है, उसके ताल्लुक से मैं चाहता हूँ कि ये बात क्लियर करूँ कि उस रिवायत में ये बयान है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ से ये बात है, उनकी ये राय है कि वो ये कहते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि ये सब मैंने इसलिए किया, जेल से निकलने से पहले मैंने सोचा कि पूरी बात क्लियर हो जाए, ये सब मैंने इस वजह से किया है ताकि मेरा जो मालिक था अजीज़े मिस्र, उसे पता चल जाए कि मैंने उसकी बीवी के साथ कोई गलत हरकत नहीं की है। तो कहा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि उसके बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर के कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि
कि क्या तुम उसे भूल गए, तुम्हें ये भी इसमें दाखिल है कि तुमने बुराई का इरादा कर लिया था, बल्कि रिवायतों में है कि पायजामा तक अपना खोल दिया था। तो जब ये बात कही जिब्रील ने, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स का तज़किया नहीं करता। ये है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की रिवायत में बयान, और बाज़ ताबईन का भी इसी तरह का बयान है। वो बाकायदा जो है इस बात को पेश करते हैं इसकी तफसीर में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का मैलान भी, उनके नफ्स का मैलान भी, झुकाव भी हो गया था औरत की तरफ, और उन्होंने अपनी जो है शर्मगाह भी जो है, अपना पैजामा भी खोल लिया था। उसके बाद फिर उन्हें जो अपने रब की निशानियां दिखाई गई तो वहां से वो भाग खड़े। ये है उस पूरी तफसीर का खुलासा। तो जब हम कहेंगे वमा उबर्रिउ नफ्सी, इसका जो है ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात है, तो इसको कहाँ से लेना पड़ेगा? ज़ालिका लियअलम अन्नी लम अखुनहु, कि ये भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ही की बात है। ये एक राय है जो कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सही सनद के साथ आई, और इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ और सिर्फ यही राय इस आयत की तफसीर में पेश किया है, कोई और राय नहीं, कोई और ओपिनियन नहीं दिख रही है। लेकिन इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो काफी बाद में आए हुए हैं, काफी बाद में आए हुए हैं, तकरीबन बीच में जो है 5-6 जो है सेंचुरीज गुजर गई, उसके बाद उन्होंने अपनी तफसीर में इस राय का खंडन कर दिया, कहा कि नहीं, ये नहीं, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? वो कहते हैं कि जो ये कॉन्सेप्ट है इस आयत का, इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये बातें अजीज मिस्र की बीवी की है, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है। ये बात जो है इमाम इब्न कसीर बयान करते हैं, ये नोट कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बातें लोग बड़ी कसरत से पेश करते हैं जब किसी के ऊपर रद्द करते हैं कि जो है अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तफसीर है और जो है सलफ की तफसीर है, सलफ की तफसीर के खिलाफ जो है आप ये बात कह रहे हैं। इस आयत की तफसीर में जो बात इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र की है, जो कि सलफ में से, और वो भी उन्होंने सिर्फ रिवायतें पेश की हैं जो अब्दुल्ला इब्न अब्बास और उनके शागिर्दों से आई हुई है कि ये सब यूसुफ अलैहिस्सलाम की बात है, उन सब का रद्द कर दिया इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह। और किस बेस पर? कि ये जो कॉन्सेप्ट है जिसे अरबी में सियाक कहा जाता है, वो लफ्ज उन्होंने अपनी तफसीर में इस्तेमाल किया है, तफसीर इब्न कसीर में, कि इसका सियाक यानी कॉन्सेप्ट जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में, ये बता रहा है कि ये अजीज मिस्र की बीवी की बातें हैं, और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने बुराई का इरादा तक नहीं किया, दिल में ख्याल तक भी नहीं आया। जैसा कि इसमें जो है ये बात कही गई है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर के याद दिलाया, और एक जो है बात ये भी बाज़ उसमें मुफस्सिरीन ने जिक्र की है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि अजीज मिस्र की बीवी ने याद दिलाया कि क्या यूसुफ वो भी नहीं जो तुमने पायजामा खोल दिया था। तो उस वक्त तो वो कहते हैं वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स का तज़किया नहीं करता। ये जो बातें हैं ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान के खिलाफ, और किस लिए रद्द करते हैं इमाम इब्न कसीर की इस आयत का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के लिहाज से ये सारी बातें
عزیز مصر کی بیوی کی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے ہی یہ بات کہی کہ یہ سب میں اس لیے بیان کر رہی ہوں تاکہ میرے شوہر کو ذالک لیعلم، کون جان جائے؟ اس کا شوہر جان جائے کہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس نے شوہر کی عزت کو کوئی بٹا نہیں لگایا ہے اور اس کی عزت محفوظ ہے۔ ہاں اس نے برائی کا خیال ضرور کیا تھا اور اس کے لیے سارے جتن بھی کر لیے تھے، پوری کوشش بھی کر لی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرے، زناکاری کے لیے پوری تیاری بھی کر لی تھی، لیکن بہرحال یوسف علیہ السلام چونکہ اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے تو اس طرح سے اس کی عزت محفوظ ہے، اس کی عزت کو کوئی بٹا نہیں لگا ہے، لیکن ساتھ میں یہ کہتی ہے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کا کوئی تزکیہ نہیں کر رہی ہوں۔ تب معنی یہ کریں گے مؤنث کا معنی یعنی فیمیل کا کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کر رہی ہوں، میں جو کہہ رہی ہوں کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کیا ہے اپنے شوہر کی جو عزت تھی، میری جو عزت تھی اس میں نے کسی غیر مرد کے ساتھ بدکاری کر کے اس کو کوئی بٹا نہیں لگایا ہے، لیکن ساتھ میں یہ اعتراف کر رہی ہوں کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتی، میرے نفس میں یہ خیال آیا بھی اور میں نے اسے عملی جامہ پہنانے کی کوشش بھی کی، یعنی میں نے اس بدکاری کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش بھی کر لی تھی، میں اپنے نفس کا کوئی تزکیہ نہیں کرتی۔ وما ابرئ نفسی وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتی، اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی۔ یہ امام ابن کثیر کی رائے ہے، یہ ان کی تفسیر ہے، یہ دوسرا اوپینین ہو گیا کہ یہ بات کس کی ہے، کس کی طرف سے نقل کی جا رہی ہے؟ عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے یہ بات نقل کی جا رہی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے یوسف علیہ السلام کی یہ سب باتیں نہیں ہیں اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس برائی کا خیال نہیں آیا تھا اور یہی ہونا بھی چاہیے، نبی کی شان بھی وہی ہے۔ اور اس کے خلاف میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کو امام ابن کثیر نے قبول نہیں کیا ہے، یاد رکھیے گا، جو کہ صحیح سمجھ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ جو آیت کا کانسیپٹ ہے ان کے لحاظ سے، آیت کے کانسیپٹ کے لحاظ سے یہی صحیح ہے کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کی بات ہے۔ میرے سامنے جو اردو کا ترجمہ ہے، آپ کبھی اردو کے ترجمے میں دیکھیں گے کیونکہ اردو کے ترجمے میں یہ گنجائش ہے، انگلش میں تو شاید وہ گنجائش نہیں ہوگی لیکن اردو میں یہ گنجائش ہے کہ دونوں کا ترجمہ الگ الگ ہو جائے گا۔ جب ہم یہ کہیں گے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق تو ہم اس کا معنی کریں گے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا، یہ مذکر ہوتا ہے میل کے لیے یہ اردو میں، اور یہی قرآن کا جو ترجمہ سعودی سے اردو میں چھپا ہوا ہے اس میں یہی ترجمہ ہے، ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کا لحاظ کرتے ہوئے، جبکہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا خیال کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا بنے گا اردو میں؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، مؤنث نہیں کرتی، اور یہی صحیح ہے، یہی جو ہے صحیح ہے، پورے اس جو ہے کانسیپٹ کے لحاظ سے یہی رائے صحیح ہے، میں بھی اس کو ہی صحیح سمجھتا ہوں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا تھا، انہوں نے برائی کا ارادہ کر لیا تھا، کوئی نبی اس طرح کی برائی کا ارادہ اس حد تک کہ پائجامہ بھی کھلوا دیا جائے تو یہ ایک نبی کی شان کے خلاف نہیں ہو سکتا یہ، اور اسی لیے یہ بات جو میں کہہ رہے اور یہ ترجمہ اس کا ہونا چاہیے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ترجمے سے یاد رکھیے گا پوری بات نہیں سمجھ میں آ سکتی،
تو جب ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ یہ ان کا قول ہے، یعنی عزیز مصر کی بیوی کا قول ہے، اور وہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمائی ہے، تو معنی کیا کریں گے کہ میں اپنے نفس کی برات، اپنے نفس کی پاکیزگی، اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتی۔ وما ابرئ نفسی، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے اس کا اعتراف کیا، میں اپنے نفس کی برات اور اس کا تزکیہ نہیں کرتی ہوں۔ ایسا کیوں ہو گیا؟ میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی ہوں، تو ایسا ہوا کیوں مجھ سے؟ اس کے بارے میں آگے وہ بیان کرتی ہے۔ تو یہ پہلا ٹکڑا تھا اس آیت کی تفسیر کے تعلق سے، وما ابرئ نفسی۔ اب تک دو اوپینین ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ ایک تیسرا اوپینین بھی ہے کہ یہ عزیز مصر کی بات ہے۔ عزیز مصر جو اس عورت کا شوہر ہے، اس کی یہ بات ہے، وہ اس کا یہ قول جو ہے ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا۔ یعنی اب عزیز مصر بھی یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اس پورے معاملے میں غلطی مجھ سے بھی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کے لیے برات جو ہے اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں کہ میں اس پورے معاملے میں مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ایسا نہیں ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یوسف علیہ السلام کو جو جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کی تو کوئی غلطی اس میں ثابت ہوئی نہیں تھی، لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں اس میں کہ جیل کی ہوا کس کو کھانی پڑی؟ یوسف علیہ السلام۔ تو اس معاملے میں میں بھی پورے طریقے سے غیر جانبدار نہیں رہا، میری طرف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، میں بھی اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا۔ یہ بات کس کی ہے؟ اب یہ عزیز مصر کی ہے۔ یہ تیسرا اوپینین، لیکن یہ بہت جو ہے کہہ لیجئے کہ یعنی اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ شاذ قول ہے یہ، یعنی بہت ہی جو ہے کہہ لیجئے کہ ایک جو ہے صاحب کا یہ قول ہے یہ، لیکن اس کو اتنی اہمیت مفسرین کے یہاں حاصل نہیں ہوئی جتنی اس دو قول کو حاصل ہوئی ہے۔ پہلی بات جو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی ہم نے پیش کی کہ یہ یوسف علیہ السلام کی بات ہے، اور دوسری بات جو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی بات ہم نے ذکر کی کہ یہ عزیز مصر کی بیوی کی بات ہے۔ یہی دو تفسیریں زیادہ مشہور ہیں اس آیت کے تعلق سے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب یہ عورت اعتراف کرتی ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں اور واقعی جو ہے میں اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتی، پاکیزگی نہیں کرتی، برات کا اظہار نہیں کرتی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی، ایسا کیوں ہو گیا؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، اب یہ اس کا ریزن بتا رہی ہے۔ اب یہ دوسرا ٹکڑا ہے اس کی تفسیر کی طرف اس کا ریزن بتا رہی ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اپنے نفس کی برات نہیں وہ بیان کر رہی ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اور یہ غلطی بھی کیوں ہوئی ہے اس کا ریزن یہ بتا رہی ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ یقیناً نفس یہ برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، برائیوں پر ابھارتا ہے، برائیوں پر ابھارنے والا ہے یہ۔ اور اس کو اتنی تاکید سے بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور کریں عربک لینگویج کے لحاظ سے کہ تاکید کے طور پر سب سے پہلے ان النفس، ان جو ہے یہ عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے، النفس میں جو ال ہے یہاں وہ بھی تاکید کے لیے آیا ہوا ہے۔ لامارۃ، لام یہ بھی تاکید کے لیے عربی زبان میں، لام اس کو لام تاکید ہی کہتے، یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اور امارۃ، امارۃ یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے عربی زبان میں، مبالغہ کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی چیز کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو جو ہے عربی میں مبالغے کے صیغے سے بیان کرتے ہیں۔
جیسے میں آپ کو ایک جو اگزامپل دے دوں، عالم ہم بولتے ہیں، عالم جاننے والا، عالم کا مطلب کیا ہے؟ جاننے والا۔ اب بہت بڑا عالم کہنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ علامہ۔ علامہ کا یہی مبالغہ کہتے ہیں اس کو، علامہ، بہت جاننے والا، بڑا مبالغہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے آپ غفار پڑھتے ہیں، غفار، غفار معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا، لیکن غفار یہ کیا ہے؟ مبالغے کا صیغہ، یعنی بہت زیادہ مغفرت کرنے والا۔ تو یہاں پر بھی یہ امارتن کہا گیا ہے، خود اس کے اندر بڑی تاکید، لامارتم بالسوء، پھر جو ہے با کے ساتھ اس کو استعمال کیا گیا، یہ بھی نہیں کہا گیا لامارت السوء، بلکہ کہا گیا لامارتم بالسوء۔ یہ ساری جو یہ ہے عربی زبان کے لحاظ سے، عربک لینگویج کے لحاظ سے، یہ جو پوری ترتیب ہے اس میں، اس سینٹنس کے اندر، اس کا جو اسٹرکچر ہے، اگر انگلش میں کہنا چاہیں تو یہ کہیں گے اس سے جو ہے سینٹنس کا جو اسٹرکچر ہے، یہ پوری کی پورا اسٹرکچر جو ہے ہر طرح کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے اس لفظ کی تفسیر، تھوڑی تفصیل تو بنتی ہے اس میں، کہ یقیناً نفس برائیوں پر بہت زیادہ ابھارنے والا ہے۔ اردو میں ہم چاہیں گے کہ اس کو پورے طریقے سے بیان کر سکیں تو نہیں بیان کر پائیں گے۔ یقیناً نفس ہی انسان کو بہت زیادہ برائیوں پر آمادہ کرنے والا، ابھارنے والا ہے۔ ہم نے اب معنی تو بیان کر دیا اس کا، بول دیا کہ آپ کو یہ بہت زیادہ تاکید ہے، ہم دوسری لینگویج میں اس کو پورے طریقے سے بیان نہیں کر سکتے جس انداز سے یہ عربی زبان میں موجود ہے۔ یہیں سے ایک لفظ آیا ہوا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ، نفس کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں۔ تزکیہ نفس کی کلاس ہے، اور بات اصل میں اسی کی آئی ہوئی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس تو اسی نفس امارہ ہی کی تزکیے کی بات ہوتی ہے۔ یہی نفس ہے انسان کا جو برائیوں پر اسے آمادہ کرتا ہے، ابھارتا ہے اور برائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اسی کو نفس امارہ کا، امارہ کمانڈ کے لیے جو عربی میں استعمال کرتے ہیں امارہ، اسی سے ہے یہ لفظ امارتن، بہت زیادہ حکم دینے والا، بہت زیادہ آرڈر کرنے والا، کمانڈ جو ہے کرنے والا۔ اب یہ نفس امارہ، 3 طرح کے نفس کا قرآن میں ذکر ہے، یہاں نفس امارہ کا ہے، نفس لوامہ بھی آیا ہے اور نفس مطمئنہ بھی آیا ہے۔ اب یہ یاد رکھیے، یہ ہمیں جاننا ہے، یہ نفس امارہ ہی کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اسی کو ہی پیوریفائی کرنا ہوتا ہے، نفس امارہ کو ہی، نفس لوامہ کو نہیں ہے، نفس مطمئنہ کو نہیں ہوتا ہے، یہ نفس امارہ ہی کو کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے شروع میں بات کر رہے تھے کہ نفس کا معنی سول کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اسی وجہ سے ہمیں کیا ہے یہ نفس امارہ۔ نفس تو یہ تینوں ہیں انسان کے اندر، 3 طرح کے نفس ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان 3 طرح کے نفس کی تھوڑی سی جو ہے بات آپ کے سامنے پیش کروں۔ نفس امارہ کا کام یہ ہوتا ہے، انسان کے باڈی میں ہے یہ چیزیں جو، لیکن باڈی کی یہ وہ چیزیں ہیں جو نظر نہ آنے والی ہیں، یعنی اگر آپ اس کا آپریشن کر دیں اور باڈی کے ایک ایک پارٹ کو الگ کر کے آپ کہیں تلاش کرنا چاہیں کہ یہ
नफ्स कहाँ है तो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ये असल में इंसान के थॉट और जो उसके एहसास, जज्बात जो कहते हैं, इमोशनल जो आप इमोशन जो है, ये सब चीजें जो आप यूज करते हैं ना, तो ये सब चीजें क्या है, नजर आने वाली नहीं होती है बॉडी में, लेकिन बॉडी का एक सिस्टम है, उसमें ये चीजें मौजूद है। एक डॉक्टर जो है, इस सिलसिले में उसकी बात नकल करता हूँ आपको, कि हमारे बॉडी का जो सिस्टम है, एक तो हर जो है इसमें जो ऑर्गन्स है ये अपनी जगह पर है, लेकिन इनका होता क्या है मामला, कि आपके सामने खाना रखा गया है, तो खाना, आपकी निगाह पड़ती है खाने के ऊपर, तो अब ये असल में क्या होता है इंसान का, उसका माइंड जो होता है उसको हुक्म करता है, पेट से भूख, उसका एहसास जगा देता है माइंड पेट के अंदर, जबान, पेट का और मैदे का असर जबान के ऊपर आता है, और फौरी तौर पर आपकी जबान पे थूक आने शुरू हो जाते हैं। थूक जो है आपको, कभी आपने जो है गौर करेंगे आपको तो थूक आना नहीं, क्या कहते हैं उर्दू वाले मुहावरे में, कि मुंह में पानी आ रहा है देख करके, कि जल्दी से ये खाना मुंह में डालें। देखने में जो खाना बड़ा लजीज सा लगता है ना, तो सब्र नहीं हो पाता है, तो मुंह में पानी आ जाता है। ये मुंह में पानी क्यों आता है, ये असल में क्या होता है, ये अंदर का जो सिस्टम है, ये जो ऑर्गन्स है ना, उनके दरमियान एक सिस्टम फिट किया हुआ है, ऑटोमेटिक सिस्टम है ये, जो जाता है माइंड की तरफ से आपके स्टमक को और आपके जो है मैदे को, और मैदे से ये फिर मुंह में ये पानी बनता है, और ये उस ग़िज़ा को हजम करने के लिए बहुत जरूरी है, और ये लगना चाहिए उसके अंदर, तभी जाकर के वो सही से हजम होता है। अगर ये नहीं हुआ तो मुश्किल हो जाती है। तो एक डॉक्टर जो है ये बात समझा रहा था कि आजकल बच्चे क्या करते हैं, हम घरों में अक्सर देखते हैं कि वो टीवी देख करके या जो है कार्टून देख करके, मुख्तलिफ चीजें देख करके खाना खाते हैं, तो क्या होता है उनका जो माइंड है ना वो उसकी तरफ लगा हुआ होता है, जबकि ये चीज क्या होनी चाहिए, खाने की तरफ आनी चाहिए। तो उसके जरिए से मुंह में ये थूक आता है, मुंह में ये पानी आता है, जो ग़िज़ा को हजम करने के लिए बहुत जरूरी है, और वो चीज जो है नहीं हो पाती है अगर ये सिस्टम जो है, अगर उस टाइम पे आदमी कुछ और करता है, किसी और जो है चीज की तरफ होता है। जैसे अब मसला होता है कि बहुत गुस्सा हो तो नहीं खाना चाहिए, बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो माइंड सेटअप जो है उस वक्त बिगड़ा हुआ है आपका। तो ये जो सही तरीके से माइंड को जो अंदर के आर्गन को हर जो है हुक्म देना था, वो इसके बजाय वो गुस्से की वजह से कुछ और जो है चल रहा होता है, तो वो खाना बजाय फायदा पहुंचाने के उल्टा नुकसान पहुंचाता है। ये मैं डॉक्टरों की बात आपको पेश कर रहा हूँ, ये हम इस आयत को समझने के लिए पेश कर रहे हैं आपको, कि हमारी बॉडी के कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो आजकल हर कोई जानता है, पेश भी करता है इसको जो है, ये अंदर के सिस्टम है कुछ। हदीसें जो है समझने में हमको आसानी होती है जब हम ये सब चीजें जानते हैं। हदीस में ये आता है कि जब खाना सजा दिया गया है ना, खाना रख दिया गया है खाने के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर इशा की इकामत भी हो जाती है तब भी तुम, या नमाज के लिए इकामत हो गई है तो पहले खाना खाओ फिर नमाज को जाओ। ये हिदायत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अब जब हमारी आंख के सामने ये खाना आ चुका है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम जो है, वो सिस्टम जो है उसे, अब मुंह में वो पानी आ चुका है, सब कुछ है जो हजम करने के लिए बहुत अहमियत रखता है। अब खाना खा लो उसके बाद जाओ, ये चीज रखी गई है। ये इंसान के नफ्स से इसका ताल्लुक है, मेरे कहने का मतलब। आपके अंदर खाने की जो ख्वाहिश होती है,
یہ انسان کا نفس ہے جو اس کے اندر اس خواہش کو، اس تڑپ کو پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو جنسی خواہش ہوتی ہے، جنسی خواہش کا مطلب جو ہے جسے آپ سیکسول کہتے ہیں، آج کے دور میں سیکس جو ہے، یہ جو خواہش ہے انسان کی، اس کے اندر بھی وہی چیز ہے، اس کے اندر بھی وہی معاملہ کہ یہ خواہش ہوتی ہے انسان کی اندر سے، اور اس کو نفس جو ہے اس کا اندر یہ ابھارتا ہے اس کام کے لیے۔ انسان کی باڈی سے اس کا تعلق ہے، یہ چیز رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر، اور یہ ایسا ہے کہ گناہ کے لیے یہی ابھارتا ہے، اس کے اندر وہ چیز آتی ہے اور یہ گناہ کی دعوت دیتا ہے، ابھارتا ہے، وہ نفس اس کے اندر ہے جو اس کو اس کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ جب بھی اس نے کسی لڑکی کو، کسی عورت کو دیکھا تو اس کے اندر، جیسے ابھی کھانے کی بات میں کر رہا تھا، ویسے ہی کھانے کا سسٹم ہے، یہ میں سمجھنے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں، ویسے یہ بھی یہ مسئلہ ہے جنس کا بھی، سیکس کا بھی، کہ جب وہ دیکھتا ہے تو کیا ہے، اس کے اندر یہ چیز اندر سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ نفس ہوتا ہے اس کا جو ابھارتا ہے، ایسے میں لے کر کے جانا چاہتا ہے اس کو اس چیز کی طرف۔ اسی لیے شریعت نے، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آیتوں پر اور حدیثوں پر غور کریں گے تو ہم کو یہ چیز بڑے اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ابھی ہم نے کھانے کی مثال دی کہ جو ہے جب کھانا رکھ دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نماز کے لیے اقامت بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، پہلے کھانا کھا لیں گے۔ اسی طرح سے یہ مسئلہ بھی آتا ہے کہ جب ہماری نگاہ، یہ آنکھ ہے، یہ کسی اجنبی چہرے پہ پڑتی ہے، کسی عورت پہ پڑتی ہے، اور کسی بھی خوبصورت عورت پہ پڑے تو سب سے پہلا جو زنا ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ آنکھ کا ہوتا ہے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، یہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اور اس کا زنا کیا ہے؟ دیکھو، ہمیں قرآن میں حکم کیا دیا گیا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، صرف مردوں کا مسئلہ نہیں ہے، عورتوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ نگاہ کو نیچی رکھے، کیونکہ یہ بھی اگر اجنبی چہروں پر ان کی نگاہ پڑتی ہے تو ان کے اندر بھی جو اندر کا سسٹم رکھا گیا ہے نفس کا، یہ جو برائیوں پر آمادہ کرتا ہے، اس سسٹم کے لحاظ سے غیر مردوں پر ان کی بھی نگاہ اٹھے گی تو ان کے اندر بھی کوئی خواہش اندر سے ابھرے گی، جو خواہش اس کو برائی کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، وہ نفس امارہ ہے جو برائیوں پر آمادہ کرتی ہے۔ تو حدیثوں کو، آیتوں کو پڑھیں تو آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی، تو اور میری اس بات کو ذہن میں رکھیں تو سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ کیوں شادی کے لیے اتنی جلدی کرنے کے لیے کہا گیا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ آدمی راستے میں چل رہا ہے، کہیں کسی عورت پہ نظر پڑ گئی اور اس کے بعد سے اس کے نفس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ اب نفس کیا کرتا ہے؟ اس کو اس برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ چلو جو ہے، اور شیطان اس پر تڑکا لگاتا ہے۔ شیطان بھی اسی چکر میں لگتا ہے، تڑکا کس کی طرف سے لگ جاتا ہے؟ شیطان کی طرف سے لگتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو تم فوراً اپنی بیوی کے پاس پلٹ کر کے آ جاؤ، کہ تمہاری بیوی کے پاس بھی وہی سب کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے۔ یعنی یہ تمہاری جو جنسی خواہش کے مسئلہ آ گیا، اس کی تسکین کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس جائز شکل میں یہ چیز گھر میں موجود ہے۔ یہ ہے، اسی لیے شادی پر بہت زور دیا کہ یہ چیز جائز شکل میں اس کے لیے گھر کے اندر موجود ہے۔
اور اسی وجہ سے مرد عورت کو ایک ساتھ جمع ہونے سے، اسی وجہ سے عورتوں کو پردے کا حکم دیا گیا. یہ سب چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں میرے بھائیوں. یہ ہمارا سسٹم ہے اندر کا ایسا، اور یہ ضروری ہے اس سسٹم کے لحاظ سے. اگر لوگوں کو برائیوں سے اور جو ہے گناہ سے بچانا ہے تو یہ کرنا ہے. اور یہ اس رب العالمین کا حکم ہے جس نے ہمارے اس نفس کو پیدا کیا ہے. ہماری یہ باڈی کا جو خالق ہے وہ اچھی طرح سے جانتا ہے نا کہ ہماری باڈی کے اندر کیا کیا چیز ہے، اور اسی نے ہمیں پردے کا حکم دیا. میں چونکہ حجاب کے مسائل آج کل بڑی کثرت سے چل رہے ہیں، اس لیے بھی اپنی بہنوں کے لیے اس بات کو ذکر کرتا ہوں. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. رب العالمین کا حکم ہے اور اسی نے جو ہے ہم کو پیدا کیا ہے. ہمارے سسٹم کو وہ بہتر جانتا ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں. اتنا زیادہ اس کا فرق پڑتا ہے. یاد رکھیے گا کہ ابھی جو ڈاکٹروں کی بات میں یہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو بھی کر رہا ہوں، یہ آدمی جب مائنڈ سیٹ اپ جو اس کا بن جاتا ہے اسی کے لحاظ سے اس کے نفس کی چیزیں بھی بن جاتی ہیں، اس کا نفس بھی بن جاتا ہے. اگر مائنڈ سیٹ اپ اس کا بہت مضبوط ہوتا ہے تب جو ہے اس کا نفس جب برائی کی طرف اس کو لے جاتا ہے، حکم دیتا ہے، تو وہاں اس کو تھپکی دے کر کے سلا دیتا ہے. نہیں صاحب یہ گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے ہمارے لیے، آپ پلیز سو جائیے. یہ حق نہیں بنتا ہے آپ کو کہ آپ ہمیں اس گناہ کے دلدل کی طرف لے کر کے جائیں. یہی نفس کا تزکیہ ہے، یہی تزکیہ نفس ہے. اور یہی وہ چیز ہے، مائنڈ سیٹ اپ ہے جو روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے. اسی لیے اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو روزہ رکھنے کی تاکید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب دونوں کے اندر کا کنیکشن آپ جو ہے سمجھ سکتے ہیں. روزے میں کیا کرنا پڑتا ہے، اس کو کیا کرنا ہے روزے کی عادت. یہی نا کہ کھانا سامنے ہو، پانی سامنے ہو، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اور نفس جو ہے اس کا نفس امارہ، یہ نفس میرے بھائیوں اندر سے کھانے کی تڑپ کو جو ہے، کھانے کی خواہش کو ابھارتا ہے، پینے کی خواہش کو ابھارتا ہے. اور اسی طریقے سے بیوی سے، عورت سے ملنے کی جو جنس کی خواہش ہے، جو سیکس کی خواہش ہے، اس کو ابھارتا ہے نفس. یہ تو روزہ جب رکھے ہوئے ہوتا ہے تو روزے کی حالت میں یہی چیز، دو چیزیں تو جائز نہیں ہے. آپ جانتے ہیں نا، یہی دو مباح چیز ہے، اسی سے تو روکا گیا ہے. اور کیا ہے؟ کھانا پینا اور بیوی سے ملنا، اسی سے روکا گیا ہے. یہی تو جو خواہش ہے نا، ایک پیٹ کی خواہش، ایک شہوت جو ہے پرائیویٹ پیٹ کی جو پاٹ کی جو ہے خواہش ہے، جسے ہم جو ہے کھانے کی شہوت اور شرمگاہ کی شہوت کہتے ہیں اردو میں. یہی تو دو چیزیں ہوتی ہیں انسان کی، اور اصل گناہوں کی طرف لے جانے والی یہی دو چیزیں ہیں، اور یہی نفس امارہ کا کام ہے. اور روزہ انسان کے اندر وہ مائنڈ سیٹ اپ پیدا کرتا ہے جس میں وہ نفس امارہ کو سلاتا ہے، بار بار سلاتا ہے. کھانا آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، جسے ضبط نفس کہتے ہیں عربی زبان. اسی نفس کو کنٹرول کرتا ہے، یہ نفس امارہ کو کنٹرول کرتا ہے یہ روزہ. اور چاہے وہ جنس کی خواہش ہو، چاہے پیٹ کی خواہش ہو، دونوں کا معاملہ یہی ہے. تو یہ نفس امارہ اس کی طرف لے جاتا ہے. یہ انسان کے جسم کے اندر کا سسٹم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت رکھی ہے روزے کی کہ وہ اسے کنٹرول میں رکھے. اس کو کنٹرول کرنے کے لیے
جی ہاں، اگر چھوڑ دیں گے آزاد، کنٹرول نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے برائی کی طرف اتنی تیزی کے ساتھ یہ لے کر کے جاتا ہے، اور اتنا فورس کے ساتھ کہ جو ہے انسان کبھی اس کے ساتھ بہہ جاتا ہے، چلا جاتا ہے اور برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور برائی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا نفس رکھا ہے اس میں، جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ ذرا نوٹ کر لیجئے گا۔ طارق بھائی آپ کے پاس ٹائم ہے؟ نعم شيخ اليوم نعم ہاں طيب، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں کمپلیٹ کر دوں، ورنہ پھر جو جی ہے آئندہ ہفتے۔ دوسرا نفس کیا ہے؟ وہ نفس لوامہ ہے۔ یہ نفس لوامہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ملامت کرنے والا نفس، ملامت کرنے والا نفس۔ یہ ملامت کرنے والے نفس کا موقع کب آتا ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر؟ اس کا کیا ہے؟ یہ بھی کوئی ایسا آرگن نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے گا، نہیں، ویسا کچھ نہیں ہے۔ یہ سب نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں ہماری باڈی کی۔ یہ وہ فیلنگ ہے انسان کے اندر رکھی گئی ہے کہ جب برائی کر لیتا ہے آدمی تو نفس امارہ وہاں یہاں تک اس کا جو ہے گیم ہوتا ہے، وہ اپنا گیم کھیل چکا ہوتا ہے۔ آدمی برائی کر لیا تو اب شروع ہوتا ہے نفس لوامہ کا گیم۔ یہ کیا ہے؟ اب وہ ملامت، اس کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا نفس۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی رکھی ہے کہ جیسے ہی وہ گناہ کرتا ہے، کنٹرول نہیں کر پایا اور نفس امارہ کو کنٹرول نہیں کر پایا، یہ جو اس کے پاس ایک طرح کا ایموشن تھا اسے کنٹرول نہیں کر پایا اور اس کے ساتھ بہہ گیا، ایک طرح کی فیلنگ تھی جو اس میں وہ بہہ گیا، گناہ کر لیا، تب یہ فیلنگ اس کی ایک الگ رکھی گئی ہے جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ اب یہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا، یہ تو گناہ تھا، یہ حرام تھا، یہ کیا کر دیا۔ اندر سے ہی اس کی یہ نفس اس کو بلیم کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے اندر سے یہ آواز اٹھتی ہے، اس کو ملامت کرتا ہے یہ۔ اور یہی نفس جب اس کا جاگتا رہتا ہے، اس کو سلایا نہیں ہے اس نے، یہ نفس جاگ رہا ہے، تو کیا کرتا ہے یہ؟ اب یہ اتنا بلیم کرتا ہے کہ آدمی سے رہا نہیں جائے گا اور وہ توبہ کرے گا۔ یہ ایسے ہی چھوڑنے والا نہیں ہے نفس، یہ بھی ہے میرے بھائیوں، یہ اچھا نفس ہے، یاد رکھیے گا۔ وہ پہلا جو تھا وہ برائیوں پر ابھارنے والا، وہی برا نفس تھا۔ یہ اچھا نفس ہے جو اس کے اندر رکھا گیا ہے باڈی۔ اور یہ کیا ہے کہ جیسے ہی آدمی سے برائی ہو جائے گی ویسے ہی یہ نفس اب اپنا کام شروع کرے گا، اس کو بلیم کرے گا، اسے جو ہے ملامت کرے گا کہ تم نے یہ کیا کر دیا، اسے اپنی غلطی کا احساس دلائے گا، اور جیسے ہی غلطی کا احساس ہو جائے گا وہ توبہ کر دے گا، وہ توبہ کر دے گا۔ نوٹ کیجئے گا اس ترتیب کو، اور یہی صحابہ کرام کا حال ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو غلطی ہوتے ہی کیا کیا؟ ان کا جو نفس تھا، نفس لوامہ، احساس دلایا کہ آپ نے غلط کر دیا ہے، تو فوراً اپنے رب سے انہوں نے کیا کیا؟ دعا کی۔ یہی ہوتا ہے، فوری طور پر توبہ کرے گا، استغفار کرے گا۔ اور اگر یہ ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں کوئی سزا ہے تو اس کو چپ کے بیٹھنے نہیں دے گا، اس کو لے کر کے جائے گا اس کا یہ نفس حاکم وقت کے پاس،
اور جا کر کے وہاں وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لے گا، اپنی غلطی کو مان لے گا، اپنے گناہ کو مان لے گا اور کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میری جو سزا ہے وہ میرے اوپر نافذ کر دی جائے۔ یہ ہوتا ہے انسان کا نفس، اسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے انسان کے، بڑی اہم چیز ہے، جان کر کے رکھیے اس کو۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کی مثالیں اب پیش کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک صحابی ہے، ان سے غلطی ہو جاتی ہے، رمضان کا مہینہ ہے، بیوی سے ملنے کی اجازت نہیں ہے روزے کی حالت میں، لیکن ان سے رہا نہیں گیا، بیوی کو دیکھا انہوں نے تو ان کو اپنے اس پر شہوت پہ کنٹرول نہیں ہو پایا، تو نفس امارہ جب برائی کے لیے بیوی کو دیکھنے کے بعد برائی کے لیے اکھارا، بیوی سے ملنے کی وہ جو خواہش، جنس کی جو خواہش تھی، سیکس جو ہے، اس کو اکھارا، وہ کنٹرول نہیں کر پائے اور بیوی کے ساتھ انہوں نے ہم بستری کر لی۔ لیکن جب یہ ہو گیا، میں نے آپ سے کہا کہ اب یہاں تک کیا معاملہ ہو گیا، نفس امارہ بس ہاتھ جو ہے دھو کر کے ختم، میرا کام جو تھا میں نے کر دیا۔ اب اگر نفس لوامہ زندہ ہے، بیدار ہے، زندہ سے مراد بیدار ہے، اس کو سلایا نہیں گیا ہے، تو یہ نفس اب اس کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے یہ کیا کر دیا۔ صحابی کو جیسے ہی اب یہ خواہش پوری ہو گئی تو وہ جوش و جذبہ سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے وہاں پر، اب تو یہ احساس ہے کہ میں نے غلطی کر دیا ہے، تو بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں یہ کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میرے لیے کیا ہے آپ بتائیے۔ یہ ہوتا ہے، یہ نفس لوامہ ہے، اور بڑا مضبوط ہے اس وقت جب وہ انسان کو اس کے لیے جو ہے اتنا ملامت کر دے کہ انسان چپکے سے بیٹھا نہ رہ سکے اور جا کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر لے جائے۔ یہ نفس لوامہ کا کام ہوتا ہے۔ ایک صحابی مرد، ان کو مائز اسلمی کہا جاتا ہے، ایک صحابیہ ہیں، ان کو امراء غامدیہ کہا جاتا ہے، عورت جو ان لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زنا، یہ چپکے سے بیٹھے نہیں رہ سکے اپنے گھر میں، دوڑے دوڑے گئے، غلطی ہو گئی، وہ نفس امارہ کا نتیجہ تھا، لیکن ہو جانے کے بعد جب نفس لوامہ کا جو ہے کام شروع ہوتا ہے، وہ غلطی ہو گئی تھی تو بھاگے بھاگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے اور جا کے مطالبہ کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ میرے اوپر حد جاری کیجیے۔ امراء غامدیہ کے قصے میں یہاں تک ہے جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیر لیتے ہیں پہلے کہ جائیں جو ہے توبہ کر کے اپنا جو ہے فیما بینہ و بین اللہ، لیکن عورت چپکے نہیں بیٹھتی ہے، وہ کہتی ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ مائز اسلمی کا معاملہ کرنے کا، کہ پہلے بھی آپ نے ان کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا کہ ان کو آپ نے چاہا کہ وہ چلے جائیں، تو کہا میرا ان کا معاملہ بھی نہیں ہے، میرے تو پیٹ میں بچہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت سے کہ جاؤ، بچہ پیدا ہو جائے گا تب اس کے بعد جو ہے ہم حج چالو کریں گے۔ پھر وہ جاتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو لے کر کے آ جاتی ہے، پھر لے کے آتی ہے، کوئی جاتا نہیں ہے، پولیس نہیں جاتی ہے، کوئی اور نہیں جاتا ہے ان کو کھینچ کے لانے کے لیے، نہیں، وہ اندر کا نفس ہے ان کا، نفس لوامہ، وہ چپ کے بیٹھنے نہیں دے رہا، وہ خود سے آ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تم کو حج جاری کر دیا تو یہ بچہ دودھ کہاں سے پیے گا، جاؤ، جب تک بچے کے دودھ پینے کی مدت ہے نا تب تک جو ہے تم بچے کو دودھ پلاؤ۔ کتنا موقع تھا اس عورت کے پاس، وہ کہیں بھی رہ جاتی ویسے، لیکن یہ نفس لوامہ اسے بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ جب بچہ 2 سال کا ہو گیا
तो उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा दे करके उसको दे करके पहुंचती है, फिर कहती है देख लीजिए अब ये रोटी खाने लगा है, अब मेरे ऊपर हज जारी कीजिए। फिर उसके बाद हज जारी कीजिए। और उसी औरत के बारे में कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इसने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि अगर मदीने के 70 लोगों में उसको तकसीम कर दी जाए तो सबका बेड़ा पार हो जाए। इतनी अहम चीज, ये बड़ी फजीलत की बात है, याद रखिएगा। गुनाह हो जाना ये इंसान के अंदर है, वो चीज नफ्स अम्मारा, उसकी वजह से गुनाह हो जाता है। लेकिन गुनाह हो जाने के बाद नफ्स लवामा ये जिंदा रहना है, इसे बेदार रहना है, जो उसे चुप के बैठने न दे, बल्कि फौरी तौर पर तौबा की तरफ लेकर के जाए और तौबा इस्तिग़फ़ार करे। और ऐसे बंदों को अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है, जिनका ये नफ्स लवामा क्या है, पूरे फोर्स के साथ उसके साथ है, सोया हुआ नहीं है। ये मैंने आपको सहाबा की मिसाल पेश कर दी। उसके बाद आम लोगों का मसला क्या होता है, नफ्स लवामा की बात कर रहा हूं, इसे नोट कीजिएगा। आम लोगों की बात ये होती है, एहसास तो हुआ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन ये जो एहसास आया था, जो नफ्स लवामा है, ये जो फीलिंग थी, क्या करता है, इसको थपकी दे करके सुला देता है। सुलाना चाहिए था नफ्से अम्मारा को, वहां कंट्रोल करना चाहिए था, वहां तो कंट्रोल नहीं किया। अब जो अल्लाह ताला ने नफ्से लवामा रखा था कि गलती हो जाने के बाद आदमी पहले तो कोशिश करे कि गलती ना हो, नफ्से अम्मारा को थपक करके जो सुला दे, लेकिन गलती हो गई तो अब नफ्से लवामा का जो काम था वो काम तो उसे करने देना चाहिए ना। वो जागता रहेगा तो काम करेगा। जब इसने एहसास दिलाया कि भाई आपने गलत काम कर दिया है, तो क्या होता है, पहली मर्तबा जब आदमी गलती करता है तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई गुनाह पहली मर्तबा करता है तो ये एहसास उसको आएगा, ये नफ्से लवामा अभी बेदार होता है, जो है वो जो है यानी जागा हुआ रहता है। वो उसको एहसास दिलाता है। अगर वो आदमी इसकी बात सुन करके नफ्से लवामा की अपने गुनाह से तौबा कर लेता है, तब उसका ये नफ्स जो है बेदार रहता है। इसी को उर्दू में लोग क्या कहते हैं कि ज़मीर अभी जिंदा है, इसका ज़मीर मरा नहीं है, जिंदा है। लेकिन अगर वो जब उभार रहा था तो क्या किया इस शख्स ने, उसी को थपकी दे, अरे चुप के बैठो, क्या आज परेशान, उसको थपकी दे करके सुला देता है, सुला देता है। एक मर्तबा गुनाह किया, थपकी देकर सुला दिया, दूसरी मर्तबा गुनाह किया, थपकी देकर सुला दिया। ऐसे उसको सुलाते सुलाते अब ऐसा हो जाता है कि वो सो जाता है। अब वो स्लीपिंग मूड में आ गया। अब जिसे जागना था वो तो सो गया है, तो अब नतीजा क्या निकलेगा कि गुनाह पर गुनाह आप करते जाएंगे। नफ्से अम्मारा तो जो है जाग रहा है, वो तो बुराइयों की तरफ लेके जा रहा है, बुराई कर भी रहे हैं, और नफ्से लवामा तो अब सो चुका है, इसलिए वो स्लीपिंग मोड में है तो कुछ कहता नहीं है आपको। तो आप गुनाह करते जाएंगे और आपके यहाँ से गुनाह का एहसास खत्म हो जाएगा, वो फीलिंग ही खत्म हो जाएगी। गुनाह करेंगे लेकिन ये एहसास भी नहीं रहेगा कि मैं गुनाह कर रहा हूं, ये हालत हो जाती है। इसीलिए मना किया जाता है। बहुत सी चीजें हैं इसमें जो मना किया गया है कि ऐसी जगह मत जाइए, ऐसा मत कीजिए, कि वो देखते देखते वो चीज बराबर जो है करते करते क्या हो जाता है कि फिर उसका एहसास भी नहीं रह जाता है कि हम गलत कर रहे हैं या हम कोई गुनाह कर रहे हैं।
क्योंकि वहां नफ्स लवामा सो चुका है, और ये बड़ा खतरनाक पहलू होता है। नफ्स लवामा का सो जाना ये बड़ा खतरनाक पहलू है, उसे जागते रहना है। ये शरीयत ने हमें सिखाया है, ये इस्लाम हमें सिखाता है, ये कुरान हमें बताता है। उससे जागते रहना है। कभी हम क्या करते हैं, उसी को सुनते हैं। और जिसे हमको सुलाना चाहिए था, हम जिसको सुला देना चाहिए था हमें, नफ्से अम्मारा, उसको हम पूरी ढील दे देते हैं। रमजान का महीना भी आता है और ट्रेनिंग के लिए उसके कि किस तरीके से इसको सुलाना है, लेकिन रमजान के महीने के रोजे भी हमारे, अक्सर लोग तो रोजा रखते भी नहीं है, इसलिए वो बात नहीं होती, और जो रखते भी हैं तो वो बात नहीं होती रोजा रखने में। जो नफ्स को वाकई थपक करके सुलाने की बात है, नफ्स अम्मारा। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, पूरा दिन तो सोने में ही गुजर चुका होता, ले दे करके थोड़ा मामला जो रहता है कि सो करके उठे हैं तो इफ्तारी के टाइम में तो जो है इतनी तरह की इफ्तारियां हो जाती हैं, उसमें इतने तरह की इफ्तारियां हो जाती हैं कि उतना तो शायद जिंदगी भर कभी नहीं खाए होंगे, उतना कुछ जो है खाने को मिल जाता है। इसीलिए जो रोजा रख के दिन भर सोए रहते हैं, तो रोजे की जो असल, जो उसकी हिकमत है ना, वो नफ्स अम्मारा को थपक कर सुलाने की तो नहीं हो पाती है, याद रखिए। और ये चीज जो है नफ्स अम्मारा को थपक कर सुलाने की, हमारे घर की खवातीन में जितनी ज्यादा ये सिफत पैदा हो जाती है, वो मर्दों में नहीं होती है। उसकी वजह बताऊं आपको, ये जो किचन में खाना बनाती हैं रोजा रख करके, खाना में रोजे में की हालत में खाना सामने होता है, उनके सामने चीजें होती हैं, फिर भी जो है वो जो कंट्रोल करती है अपने नफ्स को, तो ये नफ्स अम्मारा को सुलाने का काम उनका ज्यादा होता है। बड़ी हद तक उनको उसमें कामयाबी मिलती है। अगर वाकई वो रोजा रखती है तो उनके अंदर ये चीज होती है। वरना भी जो है औरतों के भी बड़े मसाइल हो गए हैं घरों में कि बहुत सारी खवातीन रोजा नहीं रखती है, और मुख्तलिफ जो है हीले बहाने से किसी न किसी उससे जो है रोजा को छोड़ने या रोजा न रखने की कोई ना कोई शक्ल जो है पैदा हो जाए, तो इसकी कोशिश करते रहते हैं। वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये बात थी, मैं ये नफ्स लवामा की बात थी, मैं ये पेश करना चाह रहा था आपके सामने। इसे नफ्स लवामा कहते हैं, ये दूसरा नफ्स है, और हमेशा इसे बेदार रखिए। नफ्स लवामा को बेदार रखने का अब तरीका क्या है? अभी हमने आपको ये तो कह दिया कि भाई कसरत से ये जो रोजे की इबादत है, और भी इबादत है जो नफ्स का तज़किया करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है ना कि वो ज़ब्ते नफ्स, अब नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करना और उसको थपकी दे करके सुला देने का काम जो है ये इबादत करती है, जिससे इंसान बुराइयों से महफूज रहता है। लेकिन नफ्स लवामा, इसे बेदार रहना है, इसे सुलाइए मत। इसको फिर से बेदार करने के लिए अगर सुला दिया है, नहीं सुलाया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी ऐसा हो गया है कि सो रहा है तो जगाइए उसको। जगाने के लिए क्या करना पड़ता है किसी को, वो आप समझ सकते हैं। उसके लिए क्या रखा है अल्लाह ताला ने? तौबा इस्तिग़फ़ार रखा है। तौबा इस्तिग़फ़ार। रमजान के महीने से पहले पहले जो है इसको बेदार कर दीजिए, वरना तो रोजा नहीं रखेंगे तब भी अंदर से कुछ नहीं होगा कि हाँ देखो साहब हमारे बच्चे रोजा रखे हुए हैं और हम रोजा नहीं है। ये अंदर से ये नफ्स मलामत करेगा, तब उभारता है फिर जो है ये किसके लिए? नेकी के लिए। गलती पर मलामत करता है, ब्लेम करता है। एक छोटा सा बच्चा रोजा रखे हुए है और मैं रोजा नहीं रखा हूँ,
یہ چیزیں اندر سے اس کو کیا ہے بیدار کرنا، اس کو جگانا ہے. کیسے جگائیں گے؟ توبہ اور استغفار. اور دوسری اہم چیز یہ ہے کہ یہ نفس کے تزکیے کے تعلق سے جو باتیں رہتی ہیں، جو دروس وغیرہ رہتے ہیں، اس کو اٹینڈ کرنا چاہیے. اس کا بڑا فرق پڑتا ہے، اور قرآن اس کی سب سے بہترین چیز ہے. نفس کا تزکیہ جتنا قرآن سے ہوتا ہے کسی اور سے نہیں. کثرت سے قرآن کی تلاوت، پھر اس کے لیے بھی آمادگی نہیں ہوتی نا. قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، اور اس کو سمجھنے کے لیے دروس میں شرکت بھی ضروری ہو جاتی ہے. تو اس کے ذریعے سے اس کو پھر سے بیدار کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ اس کو پڑھتے رہیں گے. قرآن میں یہ ہے جگہ جگہ کہ جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں پر، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ دوسرے وقت کی میں وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے. میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میں پوری یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنی دیر تک قرآن کے اس درس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اس وقت آپ کا ایمان یہ بہت بڑھ جاتا ہے. اس وقت کی جو فیلنگ ہے آپ کی وہ مختلف ہوتی ہے اس فیلنگ سے جب آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں. اس وقت کی فیلنگ الگ ہوتی ہے، اور اس وقت کی فیلنگ الگ ہوتی ہے. یہ ہے، اس میں یہ چیز بڑھتی ہے. میرے اس نفس کو جگانے کی ضرورت ہے. یہ نفس جاگتا رہے گا تو غلطی جس معاملے میں بھی ہم سے ہو جائے گی، یہ نفس فوراً کہتا ہے کہ بھئی آپ غلط کر گئے. آپ کو بتاؤں میں، یہ نفس جاگتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے. صحابہ کرام کے دور کی مثالیں پیش کرتا ہوں میں زیادہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے درمیان ایک معاملے کو لے کر کے بحث ہو گئی. ایسا ہوتا ہے کہ بحث ہو جاتی ہے کبھی کبھی، تو غصہ بھی آتا ہے لوگوں کو ایک دوسرے پر. بحث ہو گئی تو غصہ بھی آیا، غصہ بھی آیا ایک دوسرے. اس کے بعد کیا ہوا کہ دونوں گھر کو چلے گئے، اور ایک دوسرے کے خلاف تھوڑا دل میں غصہ تھا ان کے. تو کیا کہتے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں گئے تو ان سے رہا نہیں گیا. یہ نفس جاگ رہا ہے ملامت کرنے والا. وہ نفس ان سے اندر سے کہہ رہا ہے کہ ابوبکر تم نے کہیں غلطی کر دی ہے، تم نے کہیں غلطی کر دی ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں سکون ملا گھر میں تو بھاگے بھاگے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. کہا عمر معاف کر دو، شاید میری طرف سے کچھ زیادتی ہو گئی ہے. یہ بولیے گا، یہ جو ہے چیز ہے، اس پر ذرا غور کیجیے. یہ ہے نفس لوامہ انسان کا. جب یہ زندہ رہتا ہے تو یہ شکل ہوتی ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے، یا کہیے کہ اس کو تھپکی دے کر کے سلا دیا گیا ہے، میں مرنے کا لفظ نہیں استعمال کرتا، تھپکی دے کر کے سلا دیا گیا ہے، تو کیا حالت ہوتی ہے. گھر میں بیوی کہتی ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، شوہر کہتا ہے کہ میں کیوں معافی مانگوں، مجھ سے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی، غلطی صرف سامنے والوں سے ہی ہوتی ہے، مجھ سے ہوتی نہیں. یہ انداز ہو جاتا ہے، یہ تصور آ جاتا ہے. یاد رکھنا، کیونکہ نفس لوامہ تو ہے، وہ تو سویا ہوا ہے نا، سلیپنگ موڈ میں ہے وہ. اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو کہیں نہ کہیں یہ احساس دلاتا کہ میں شاید غلط کر گیا، آگے بڑھ کر کے مجھے معافی. تو وہاں حالت یہی ہوتی تھی کہ ہر صحابی خود آگے بڑھ کے شاید غلطی مجھ سے ہو گئی، ہوئی ہے نہیں ہوئی الگ بات ہے، لیکن نفس لوامہ اگر ہے تو بھائی ہو سکتا ہے میری طرف سے کچھ زیادتی ہو گئی ہو. آگے بڑھ کر کے کیا کر لینا ہے، سلام کر لینا ہے، آگے بڑھ کر کے معاملے کو حل کر لینا ہے.
اور सामने वाले को माफ कर देना है। यही नफ्स लवामा का काम। ये नफ्स लवामा जब जिंदा होता है ना, तो याद रखिएगा कि कभी भी ये मामूली मामूली चीजों की वजह से जो लड़ाइयां हो करके तलाक और खुले की नौबत आती है ना, ये सब कभी नहीं है। ये नफ्स लवामा को जिंदा रखिए ना, इसको जो है बेदार रखिए, जगाइए इसको। ये जब जागता रहेगा तो आगे बढ़ करके गलती मेरी थी, माफ कर, ये शक्ल पैदा हो जाती है, ये सूरत पैदा हो जाती है। उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा लो थोड़ा सो, कभी भी उनको भी गुस्सा था, नहीं कुछ कहा, माफ की, मैंने माफ किया, तो भागे भागे किसके पास आया? अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। रहा नहीं जा रहा है उनको, ये एहसास उनको चैन से बैठने नहीं दे रहा। ये नफ्स लवामा, गलती हो जाने के बाद ये नफ्स आपको चैन से बैठने नहीं देगा जब तक कि आप तौबा नहीं कर लें। ये आपसे तौबा करवाएगा, माफी मंगवाएगा, ये आगे बढ़ करके। ये है इसका काम, ये नफ्स लवामा का काम है। इसको जिंदा रखना है, इसको बेदार रखना है इसको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाते हैं, उनको जो है उनके सामने बात पेश करते हैं। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा और कितनी इनकी कुर्बानियां हैं वो सब की सब पेश करते हैं, और थोड़ा सख्ती के साथ बात करते हैं उनके साथ। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यहाँ पर भी बोल पड़ते हैं, वो नफ्स लवामा है। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल, ज्यादती मेरी तरफ से हुई, ज्यादती मेरी तरफ से हुई। ये है बात, ये है नफ्स लवामा इंसान। इंसान का मतलब ये नहीं होता है कि वो फरिश्ता है, नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। इंसान से गलतियां होती हैं, नफ्स अम्मारा लगा हुआ है साथ में, लेकिन इस नफ्स अम्मारा को सुलाने के लिए नफ्स लवामा भी रखा गया है। जो मलामत करता है उसकी मलामत को हमें फौरी तौर पर सुनना है। अपने ज़मीर की आवाज है, अपने अंदर की आवाज है जो सुनना है हमें, और उसको सुन करके हमें नफ्स अम्मारा को थपकी देना है और नफ्स लवामा को जगाए रखना है। जगाए रखने की शक्ल ये है कि जैसा वो कह रहा है उसके मुताबिक जो है अपनी गलती मान करके हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। तो जब तक हम ये करते रहेंगे, हमारा ये नफ्स लवामा हमें बेदार करता रहेगा। लेकिन अगर हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, थपकी दे करके सुला दिए, तो एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, उसके बाद वो सो जाएगा, फिर कभी भी आपको गलतियों पर मलामत नहीं करेगा। फिर आप गलती करते जाएंगे और गलती करने, गुनाह करने का एहसास भी खत्म हो जाएगा। ये बड़ी खतरनाक शक्ल होती है इंसान के अंदर, जिसको ये कहा जाता है कि अब दिलों पर पर्दा पड़ चुका है, दिल स्याह हो चुका है। गुनाह करते करते दिल क्या हो चुका है? स्याह हो चुका है, काला हो चुका है। ये हो जाता है, उसके बाद फिर जो है वो नफ्स से ये मलामत नहीं करता है। ये जो दिल के काला हो जाने की बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसका दिल जो है वो जो उसको जो सीजरिंग के जरिए से निकाल करके देखे तो काला हो, ऐसा कुछ नहीं। हमने कहा एक तो हमारा ये आर्गन है, ये जाहिर, और इसके साथ कुछ और चीजें भी जुड़ी हुई हैं जो हर डॉक्टर आज इस बात को कहता भी है, और बीमारियों के इलाज में उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। कहते हैं, किसी भी डॉक्टर से पूछे तो कहेगा यही कि बीमारियों के इलाज में इसका बड़ा जो है असर पड़ता है। ये जो इंसान के अंदर फीलिंग है, जो हर आर्गन के साथ चीजें जुड़ी हुई है, उन चीजों को समझने की जरूरत है।
اب یہ دوسرا نفس تھا، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ انسان کے اندر ایک تیسرا نفس ہے، اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ قرآن میں جو ہے، یہ بھی اچھا نفس ہے، نفس مطمئنہ۔ اس نفس کو بھی اور جگائے رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو سلانا نہیں ہے۔ سلانا صرف نفس امارہ کو ہے، اور یہ نفس لوامہ سے بھی ایک اونچا درجہ ہے نفس مطمئنہ کا، اور اس نفس کو ہمیں اپنے اندر باقی رکھنا ہے۔ یہ وہ نفس ہوتا ہے جس کو نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے مطمئنہ کا، کہ جو ہمیں اطمینان دلاتا ہے، اطمینان، سکون دلاتا ہے یہ نفس۔ یہ طمانینہ، یہ اطمینان کیا ہے جو آپ پڑھتے ہیں قرآن میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ طمانینہ کیا ہے؟ یہ وہ نفس ہے، وہ فیلنگ ہے انسان کے اندر کی، جو نیکیاں کر کے نیکیوں پر اس کو اطمینان دلاتا ہے، اطمینان دلاتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ آپ کو نیکی کے راستے پر باقی رکھنے کے لیے نفس مطمئنہ کو زندہ رہنا ہے اور اسے جاگتے رہنا ہے۔ اگر یہ سو گیا تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں نفس مطمئنہ اگر سو گیا ہے تو آپ نے نیکی کر تو لیا، لیکن نیکی کرنے کا جو اطمینان ہونا چاہیے تھا، دل کو جو سکون ہونا چاہیے تھا، وہ حاصل نہیں ہوگا، تو پھر عبادت کی لذت بھی ختم ہو جائے گی، اور انسان پھر کیا ہوتا ہے، شیطان یہاں کامیاب ہو جاتا ہے اور انسان کو عبادات سے دور کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ دور کرتا ہے۔ اب دل میں یہ خیال ہے اس کا فائدہ کیا ہے، اتنا سب تو کیا لیکن فائدہ کیا ہے، یہ ایسا کچھ ہے۔ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا، یہ ہر ایک سے جڑی ہوئی باتیں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ حجاب کے مسئلے کو لے کر کے ابھی جو ہمارے اس صوبے کے اندر مسائل چل رہے تھے، تو ایک بھائی نے، انہوں نے شاید بڑی دعائیں کی ہوں گی اپنی طرف سے، قوم کی فکر ہے تو قوم کی فکر میں دعائیں کی ہوں گی اپنے رب سے، لیکن دعائیں اتنی کی، سب کچھ کیا، لیکن انہیں کوئی نتیجہ سامنے، رزلٹ جو ہے سامنے نظر نہیں آیا۔ تو اب ان کے دل میں یہ خیال آتا جا رہا ہے کہ ان دعاؤں کا فائدہ کیا ہے آپ؟ یہ ہے اگر نفس مطمئنہ، اس کا مطلب کہ اس میں تھوڑا کیا، اس فیلنگ میں کہیں نہ کہیں فرق آنے لگا ہے۔ یہاں ضرورت ہے تزکیے کی، تزکیے نفس کی ضرورت پڑ گئی یہاں پہ۔ اب ایسا نہ ہو کہ اس کو اور آگے بڑھائے اور سوچنا شروع کرے، شیطان بیچ میں آئے گا اب یہاں پر اور عبادت سے دور کرنا چاہے گا، عبادت میں دل نہیں لگے گا۔ اب دعا کرتے ہوئے، جو دعا کرتے ہوئے پہلے یہ احساس تھا کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، میرا رب میری دعائیں ضرور قبول کرے گا، اب وہ بات نہیں رہے گی، میں تو مانگ رہا ہوں کہاں کچھ مل تو نہیں رہا ہے۔ یہ احساس، یہ فیلنگ آتی جائے، نفس مطمئنہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو اسے؟ جی ہمیشہ یاد رکھیے کہ عبادت کرنا ایک ہے، اور ایک ہے عبادت کر کے اس پر اطمینان محسوس کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟
میں آپ کو حدیثوں سے اب مثالیں دے رہا ہوں اس کی. کیا کہتے ہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یا بلال اقم وارحنا بالصلاۃ، بلال اقامت کہو، نماز کے لیے اذان دو، اقامت کہو، اور ہمیں نماز کے ساتھ نماز سے کیا کرو، ہمیں آرام پہنچاؤ، آرام پہنچاؤ. آدمی اس میں سکون محسوس کرے گا. وہ طمانینہ جسے کہتے ہیں، عبادت کر کے جو دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ طمانینہ. وہ بے چین رہے گی اندر سے، جو ہے انسان کا نفس اسے بے چین کرے گا جب تک کہ وہ اس عبادت کو ادا نہ کرے، اور سکون اس وقت محسوس کرے گا جب اس نے اس عبادت کو انجام دے دیا. یہ ایک نفس ہے انسان کا، نفس مطمئنہ ہے جو عبادت پر اطمینان اور سکون کو جو ہے فیل کراتا ہے، اسے اس کا احساس دیا. ایک دوسری حدیث پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھاتے ہیں، اور نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی فوراً اٹھ کر کے گھر کو گئے. تو صحابہ جو ہے تھوڑے اس میں، جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آج ہوئی اور اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی، تو آدمی جب جو ہے کچھ چینجنگ دیکھتا ہے نا تو پریشان ہوتا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے، بات کیا ہے. تو اب کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ صحابہ پریشان ہوں گے، تو آپ پھر سے واپس آئے اور آپ نے کہا ان کو کہ آج جو میں نے غیر معمولی نماز پڑھاتے ہی فوراً جو اٹھ کے چلا گیا ہوں، اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ کچھ جو ہے مال تھا، سونے کی کچھ چیزیں تھیں جو تقسیم کرنا تھا، اس میں سے کچھ حصہ رہ گیا تھا تقسیم کے لیے. نماز میں یاد آیا تو میں فوراً جو ہے گیا کہ اس کے تقسیم کرنے کا حکم دے. یہ نفس زندہ ہے، بیدار ہے. تو جب تک زکوٰۃ آپ اپنے مال کی نہ نکال دیں، آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیں، آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دے گا. کب آپ کو اطمینان محسوس ہوگا؟ جب آپ عبادت انجام دے لیں گے. اور کبھی بھی عبادت کے انجام دینے کے بعد یہ خیال نہیں آئے گا کہ آخر میں ایسا کیوں کروں، میرا اس کا فائدہ کیا ہوا. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ اطمینان ہونا چاہیے کہ ہم نے جو دعائیں کی تھیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اس کے فائدے اپنی جگہ پر ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے گا. لیکن ایک چیز جو پوری پبلک سے تعلق رکھتی ہے، خاص مجھ سے اس کا تعلق صرف نہیں، میری پوری قوم کا مسئلہ ہے حجاب کا. اگر اس کے تعلق سے کوئی چیز ہوتی ہے تو شاید ہماری پوری قوم کی کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ دعائیں قبول نہیں کر رہا ہے. بات یہاں آنی چاہیے، بات یہاں نہیں آنی چاہیے کہ ہم دعا ہی کیوں کریں، ہماری دعاؤں کا تو کوئی رزلٹ نہیں. تو کیا ہے، نفس مطمئنہ ہے، اسے اطمینان ہے کہ ہم کو دعا کرنا تھا، ہم نے دعا کیا. لیکن دعا کرنے سے پہلے جو کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں جاننا چاہیے اور ہمارے عمل میں وہ چیزیں ہونی چاہیے، تو شاید کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے کوئی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی. سوچنا وہاں ہے. نفس مطمئنہ اگر بیدار رہے گا نا تو وہاں سوچنے کے لیے لے جائے گا، اس پر نہیں کہ پھر میں کروں کیوں. اکثر یہ مدرسوں کے جو فارغین ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سب پتہ نہیں ہوتا.
एक मौलवी साहब के बात की बात बताऊं, चंदा करने वाले जितने मौलवी होते हैं ना, ये जो चाहे कुछ भी खोल करके लोगों के सामने चंदा चंदा का जो ये मसला रहता है, इनको चंदे के अलावा कुछ पता नहीं होता। तो एक जो है मौलवी साहब चंदा करने गए दुकान पर, उनके रिश्तेदार ही थे वो। तो क्या कहा, दुकान देखा बड़ी जो है आलीशान दुकान, बड़ी तिजारत चल रही है, बड़ी जो है पैसों की रेल पेल है और बहुत जो है पैसा कमा रहा है। और ये बेचारे वो चंदे की रसीद लिए घूम रहे। तो क्या कहते हैं उससे, उनके रिश्तेदार थे, मैं कोई दूसरे नहीं, उनके रिश्तेदार ही थे, वो उनसे कह रहे क्या जो है हम लोग इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, इतनी इबादत करते हैं, और आप लोग कुछ नहीं करते, ना नमाज ना रोजा जो है कुछ नहीं, ना चेहरे पर दाढ़ी, कुछ नहीं करते आप लोग, फिर भी अल्लाह ताला इतना नवाजा हुआ है, हम लोगों को कुछ नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं। ये क्यों कहा, ये क्यों ये चीज आती है? ये नफ्से मुतमइन्ना ये कहीं सुलाया है उस शख्स ने, उसे बेदार करना था कि आपने इसके लिए नमाज पढ़ी है, क्या आप इसके लिए कोई इबादत करते हैं? नहीं, आपकी इबादत के बाद इसका मतलब कि आपका दिल इत्मीनान नहीं महसूस कर रहा है, उस इबादत पर मुतमईन नहीं है, तो ऐसा आदमी इबादत पर कायम भी नहीं रह पाता है, और वो कभी ना कभी फिर होता है कि आदमी छोड़ देता है, और ये अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। नफ्से मुतमइन्ना को भी हमेशा बेदार रखना है, इसको सुलाना नहीं है। ये वो नफ्स है जो आपको इत्मीनान और सुकून से बैठने नहीं देगा जब तक कि आप इबादत को अंजाम नहीं दे लेते, और इबादत को अंजाम दे करके आपको एक सुकून जो है, कल्बी सुकून मिलना चाहिए, दिली सुकून मिलना चाहिए, ये नफ्से मुतमइन्ना का काम होता है। और जब तक आपको ये सुकून मिलता रहेगा, आप इबादत पर जमे रहेंगे, तो ये नफ्स इंसान को इबादत पर जमाए रखता है और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलने की तरगीब दिलाता रहता है, और उसको उसमें बड़ा इत्मीनान जो है फील होता है, महसूस होता है। ये नफ्से मुतमइन्ना है। ये 3 तरह के नफ्स हैं ये इंसान के अंदर। पहला नफ्स नफ्से अम्मारा, यही है जो बुराइयों पर उभारता है, और इसी को सुलाने की जरूरत है। और 2 नफ्स जो है, नफ्से लव्वामा और नफ्से मुतमइन्ना, इनको जगाए रखने की जरूरत है। इसी का नाम तज़किये नफ्स है। इसी की चंद बातें थी जो हमने इस आयत की तफसीर में आपके सामने पेश की है। वक्त हो गया है तो मैं चाहूँगा कि इसको यहीं पर ख़त्म करूँ, और अपने भाइयों से ये कहूँगा कि आज तारीख के बजाय इसके बाद हम अरबी की क्लास ही आपके सामने ले लेंगे। और एक और ऐलान करना था, वो ये है कि आइंदा हफ्ते मेरा सफ़र है एक जगह पे, तो मैं इतवार को नहीं हूँ, और इसी टाइम पर ही काम भी है असल में जो क्लास कर रहे हैं, वरना तो चूंकि ऑनलाइन है तो कहीं से भी कर सकते हैं ना। हो सकता है आपके जहनों में ये सवाल आए, तो मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि असल में इसी वक्त ही वो काम है। तो हम आइंदा हफ्ते तो क्लास जो है नहीं होगी, और उसके बाद रमज़ान का महीना है, तो रमज़ान के महीने में तो इस टाइम वैसे भी क्लास नहीं होती है, तो नहीं रहेगी ये क्लास। हाँ, अगर जो है तो कोई किसी और जो है वक्त के बारे में बात हुई और क्लास को कंटिन्यू करने का कोई मसला होगा, तो इंशाअल्लाह फर्दर आपको उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। इसी पर आज का ये दर्स खत्म करते हैं। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु